بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے درمیان آنے کا سبب یہ ہے کہ سلام ٹی وی پر ایران و امریکہ کے درمیان جو نزاع ہیں، جو جنگ کے آثار، اس سلسلے میں ایک نیوز شائع کی گئی ہے، تو میں اس نیوز کے سلسلے میں ایک وضاحتی بیان جاری کرنا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ سلام ٹی وی پر ایران و امریکہ کے درمیان جو جنگ کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اس سلسلے میں نیوز کے درمیان اینکر جناب عباس مہدی صاحب نے نہ صرف لفظ شیعہ کا استعمال کیا، بلکہ مخلدین، غیر مخلدین جیسے جملے استعمال کرتے ہوئے اخباریوں کو غیر مخلد کہا۔ چنانچہ میرا تعلق شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک سے ہونے کے سبب مجھ پر لازم ہوا کہ سلام ٹی وی کے اینکر جناب عباس مہدی صاحب اور ان کے سننے والے ویورز کے لیے ایک وضاحتی بیان جاری کروں۔ جناب عباس مہدی صاحب اگر کسی کے مذہب و مسلک کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو معلومات حاصل کر کے بیان جاری کریں۔ اگر معلومات کا فقدان ہے تو کسی مذہب کے متعلق گفتگو نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اخباریوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کی جائے گی۔ وضاحتی بیان سے قبل اینکر جناب عباس مہدی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن نشین کر لیں، یہ جنگ شیعہ و کسی اور مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دو مملکتوں کے درمیان جنگ کے آثار ہیں۔ اس کو شیعہ مذہب سے نہ جوڑیں، کیونکہ یہ کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے۔ اگر فرقہ وارانہ جنگ ہوتی تو ایران میں جو غیر شیعہ ہیں ان سے خانہ جنگی ہوتی، اور امریکہ میں جتنے شیعہ ہیں ان کو مارا جاتا۔ اب رہی بات مخلدین مرجع کی، بقول جناب عباس مہدی صاحب کے ساری دنیا میں مراجع کے مخلدین ہیں، تو مجھے اس بات کا جواب دیں، ساری دنیا کے مخلدین مرجع کے کہنے پر اب کیا اپنے ملک سے بغاوت کر کے جنگ کریں گے یا جنگ میں شامل ہوں گے؟ یہ ایک سوالیہ ہے۔ جب مرجعیت اور مخلدین کی بات کر رہے ہیں تو اس کی وضاحت کریں، ساری دنیا کے شیعہ کیا اس جنگ میں عملی طور پر شامل ہوں گے؟ کیونکہ یہ کوئی اسلامی جہاد نہیں ہے اور نہ تو امام معصوم کا حکم ہے، کیونکہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک کے بنیادی عقیدے کے مطابق 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور تک جہاد ساخت ہے۔ جہاد اور عظمت امام معصوم کیا ہے سمجھنا ہے تو واقعہ کربلا اور حضرت عباس ابن حضرت علی علیہ السلام سے سمجھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام شہداء کربلا کا شہید ہونا و نیز آل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی بھوک و پیاس اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام اذن جہاد نہیں دیے۔ ہم شیعان علی علیہ السلام اخباری المسلک سے تعلق رکھنے والے صرف واقعات کربلا بیان نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب کربلا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوا چلوں۔ اکثر حضرات ایک شعر اسلام کے متعلق پڑھتے ہیں، وہ کثرت سے سنایا جاتا ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا کہنا غلط ہے، واقع کربلا ہو چکا، ایسا واقعہ نہ ہوا اور نہ آئندہ ہونے والا ہے۔ ہاں، میں یہ کہوں گا اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ عباس مہدی صاحب تقلید کو سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ شیعہ اسلام میں مرجع اس بزرگ دھرم گرو کو کہا جاتا ہے جس کی طرف عام شیعہ اپنے دھارمک اور سماجی مسائل کے حل کے لیے رخ کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، معاملات، سماجی مسائل اور دور حاضر کے پیچیدہ سوالات۔ ان تمام معاملوں میں مرجع کی رائے کو رہنما سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جناب عباس مہدی صاحب سے کہوں گا کہ آپ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس اور دیگر مسائل کا ذکر کیے ہیں اور اہم ترین آپ ترک کر دیے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارے اصولی حضرات کے مرجع آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں جی، تو انہی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 366 پر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو مرد اور عورت آپس میں محرم ہوں، اگر وہ لذت کی نیت نہ رکھتے ہوں تو شرمگاہ کے علاوہ ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی صاحب ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ نے اپنے نیوز میں بشیر نجفی صاحب کا بھی نام لیا ہے۔ یہ بشیر نجفی صاحب یہ کیا فرماتے ہیں، سنیں ان کا بھی فتویٰ کہ انسان کی قوت مردانگی ختم ہو چکی، کافی علاج معالجے کے باوجود وہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے علاج کے ساتھ بلو پرنٹ کا مشورہ دیا ہے کہ بالکل صحیح ہو جائے گا، اب اس کے لیے بلو پرنٹ فلم دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ علاج کی صورت میں صرف وہ یا اس کی بیوی ایسا کرے تو جائز ہے، یعنی بلو پرنٹ دیکھنے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ اب ایک یہ دیکھیں آپ، یہ ہیں ہمارے اصولی حضرات کے یہ جو مرجع خامنئی صاحب، یہ کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ یہ جہاد ابتدائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم علیہ السلام کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایسا فقیہ جامع الشرائط جو ولی امر مسلمین ہو اگر مصلحت محسوس کرے تو جہاد ابتدائی کا حکم دے سکتا ہے۔ اس میں ایک اور ایک فتویٰ ہے، میں اس کو ترک کر رہا ہوں کیونکہ یہ کلپ طویل ہو جائے گی، تو چنانچہ یعنی جو اختیارات امام معصوم ہیں، جو اختیارات پیغمبر اسلام ہیں، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو یہ بھی بیان کرتے بتاتے آپ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، معاملات، سماجی مسائل اور دور حاضر کے پیچیدہ، یہ دیکھیں یہ ہے پیچیدہ یہ سوالات، ان تمام معاملوں میں مرجع کی رائے کو رہنما سمجھا جاتا ہے، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید یعنی ایسا دھارمک بھروسہ جو مجبوری نہیں بلکہ شعور اور اختیار سے وجود میں آتا ہے۔ تقلید کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ شیعہ اسلام میں ہر شخص پر واجب ہے یا تو وہ خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ الحمدللہ یہاں پر ایک جملہ اور کہ کہوں گا، یہ جو میں دہرا رہا ہوں ان کے نیوز کے فقرات ہیں، اور چنانچہ ان مغلظات سے ہم اخباری محفوظ ہو گئے، جیسے کہ جو فتوے میں نے بتایا ہے، الحمدللہ ہم اس سے محفوظ ہو گئے۔ تو چنانچہ عباس مہدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر واجب ہے یا تو وہ خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں
شیعہ مسلمان میں ایک بڑا تخلیق کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے۔ اس کا معنی ہے قرآن اور اخبار آل محمد اس کے لیے کافی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر اعظم اور ان کے آل کی سینگز اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے سماجی مسائل کا حل تلاش کریں۔ جناب عباس مہدی صاحب، اگر آپ میں علمی سچائی، علمی معلومات ہوتے تو اخباریوں کے تعلق سے غلط بیانی سے کام نہ لیتے۔ یہاں آپ سے سمجھنے کی خاطر آپ ہی کے بیان سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس کے جوابات قرآن اور حدیث سے دیں۔ پہلا سوال ہے، شیعہ امامیہ اثنی عشری اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس وغیرہ، اور جو میں نے وغیرہ میں سمجھے کہ یہ جو انہی کے توضیح المسائل سے جو مسائل میں نے پیش کیے ہیں فتوے، یہ ان معاملوں میں مرجع کی رائے لینے کا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت کرے۔ دوسرا سوال، شیعہ اسلام میں جب ہر شخص پر تقلید واجب ہے تو مرجع مجتہد پر تقلید کیوں واجب نہیں ہے؟ تیسرا سوال، بقول آپ ہی کے شیعہ اسلام میں ہر شخص پر تقلید واجب ہے تو مرجع مجتہد پر تقلید کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کا شمار شیعہ اسلام کے ہر شخص میں نہیں ہوتا؟ کیا وہ شیعہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ تھے میرے سوالات، اس کے جوابات دیں۔ جناب عباس مہدی صاحب، آپ کے معلومات کی خاطر شیعہ امامیہ اثنی عشری اخباری المسلک کا مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں، کسی ملا، مولوی، مرجع کا کلمہ نہیں پڑھے ہیں۔ الحمدللہ ہم مکمل دین اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ یہی سبب ہے ہم مرجع کی رائے پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا دین اسلام کسی مرجع کی رائے کا مرہون منت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے ہم کو گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنے کا حکم دیے۔ اخباری المسلک ہی میں تقلید لازم ہے۔ اخباری المسلک ہی میں، یہ لفظ ہی پر غور فرمائیں، ہی میں تقلید لازم ہے۔ آپ نے اخباریوں پر بہتان لگاتے ہوئے کہا کہ تقلید کا انکار کرتے ہیں، جبکہ تقلید مرجع نہیں کرتے۔ کسی کے مذہب کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے معلومات حاصل کریں، پھر لب کشائی فرمائیں۔ شیعہ امامیہ اثنی عشری اخباری امام معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کے معلومات کی خاطر یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں تاکہ دینی و دنیاوی سماجی ہر رخ سے رہنما کون ہے اور کس کی تقلید کرنا لازم ہے۔ طے ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارا ملجا و ماوا میرے بعد تمہارا امام و رہنما و ہادی میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پس یہ تم میں اسی طرح ہیں جیسے میں تم میں ہوں، پس ان کی تقلید کرو، اپنے دین میں اور اپنے تمام معاملات میں ان کی اطاعت کرو، کیونکہ ان کے پاس علم و حکمت کے وہ تمام خزانے موجود ہیں جو خدا عز و جل نے مجھے عطا کیے ہیں۔ فی الوقت میں ایک حدیث دے رہا ہوں، دیگر اور احادیث ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایک ہی حدیث ہے، اور قرآن سے بھی میں تقلید ثابت کر سکتا ہوں، میں تفسیر معصوم۔ اب اختتام پر اتنا عرض کر دوں کہ شیعہ امامیہ اثنی عشری اخباری المسلک کا بنص معصوم بنیادی عقیدہ ہے کہ حکومت، جہاد، جمعہ، حدود یہ مخصوص ہے ائمہ معصومین علیہم السلام سے۔ براہ کرم دین اسلام کو سیاسی اقتدار کی جنگ سے نہ جوڑیں۔ اور یہاں میں ناظرین کے لیے اتنا
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ کلپ کو سننے کے بعد یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ میں آپ کے امریکہ کی تائید کر رہا ہوں. مجھے امریکہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ فی زمانہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک میں جہاد ساقط ہے. بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں. ہندوستان زندہ باد، پائندہ باد، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جے ہند.